بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ تو پیارے طلباء، آج ہم مرزا غالب کی غزل کا 5واں چھٹا اور کوشش کریں گے کہ 7واں شعر اس کی تشریح بھی ہو جائے۔ تو 5واں شعر ہے: عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر گر کے نمکداں ہونا۔ عشرت خوشی، مشکل الفاظ کا مفہوم پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عشرت خوشی، پارائے دل دل کا ٹکڑا، زخم تمنا کھانا یعنی تمنا کا زخم کھانا کہ آرزو کا خواہش کا پورا نہ ہونا۔ لذت ریش جگر، زخمی جگر کے لیے لذت ترکیب ہے اکٹھی، لذت ریش جگر کہ زخمی جگر کے لیے لذت کس چیز میں ہے؟ غر کے نمکداں ہونا، کہ اسے نمکداں میں ڈبو دیا جائے۔ تو یہ الفاظ، مشکل الفاظ کا مفہوم با محاورہ ترجمہ اس شعر کا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا موجود ہے۔ توجہ فرمائیں، دل کے ٹکڑے کے لیے تمنا کا زخم کھانا باعث راحت ہے، اور زخمی جگر کو اگر نمکداں میں ڈبو دیا جائے تو اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا مرزا غالب نے اس شعر میں ایک عاشق کی کیفیت بیان کی ہے کہ عام طور پر اگر دیکھا جائے ایک عام فرد، عام انسان، کہ جب اس کا دل زخمی ہو اور اس کے دل کو اور زخم دیے جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے برداشت سے یہ چیز باہر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح زخمی جگر کہ اگر ایک عام انسان کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے یا اسے نمکداں میں ڈبو دیا جائے تو اسے بہت زیادہ تکلیف، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں شاعر ایک عاشق کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ عاشق جب عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو وہاں بار بار اس کی خواہشیں، آرزویں ٹوٹتی ہیں، یہاں تک کہ آرزویں، خواہشیں ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے، اس کا جگر چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ لیکن عاشق کا جب بھی دل ٹوٹتا ہے، عاشق کی جب بھی کوئی خواہش ناکام ہوتی ہے عشق میں، تو اس سے اسے اور زیادہ لطف ملتا ہے، اس سے اور زیادہ مزہ ملتا ہے۔ کیونکہ وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ پریشانی محبوب کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور عاشق محبوب کے دیے ہوئے زخم کو، محبوب کے دی ہوئی تکلیف، دکھ اور رنج کو سنبھال کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ محبوب کا ہر تعلق صرف اور صرف عاشق کے ساتھ ہو، کہ اس کی دشمنی بھی اسے گوارا ہوتی ہے، کہ جیسے بقول شاعر قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح۔ تو اسی طرح ایک عاشق جب عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے، محبوب اس پر ظلم و ستم کرتا ہے، دکھ اور تکالیف کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، لیکن محبوب کا دیا ہوا ہر دکھ، ہر زخم اسے لذت دے جاتا ہے، اسے پریشانی نہیں ہوتی، وہ برداشت بھی کرتا ہے اور اسی دکھ میں اسے لطف آنے لگتا ہے۔ کہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کہ ایک عاشق کو عشق میں جتنے ستم ملتے ہیں، جتنے دکھ اور پریشانیاں سہنی پڑتی ہیں، تو ان دکھ اور پریشانیوں کی وجہ سے اسے اور زیادہ راحت میسر آنے لگتی ہے۔ اور یہی چیز شاعر اس شعر میں بھی کہہ رہا ہے کہ دل کے ٹکڑے کو، ایک عاشق کے دل کو جو خوشی، جو راحت اس بنا پر ہوتی ہے کہ جب اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹے، اس کے دل کو زخم ملیں، تو اس کا کیا کہنا کہ یہ اس کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے، کہ اس سے اسے لطف آنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح
ایک عاشق کا جگر جو محبوب کے چلائے ہوئے تیروں کی وجہ سے، اداؤں کے تیروں کی وجہ سے، نگاہوں کے تیروں کی وجہ سے پہلے ہی چھلنی ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر مزید اسے زخم دیے جائیں یہاں تک کہ اسے نمک داں میں ڈبو دیا جائے تو اسے اس میں لطف آنے لگتا ہے، اور وہ محبوب کے دیے ہوئے ہر زخم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کا تحفہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شاعر نے کہا ہے، فیض احمد مرزا غالب کا شعر ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ کہ گویا عاشق جو ہے، عاشق کو محبوب اگر تیر بھی چلاتا ہے تو اس طرح کہ وہ اس کے دل میں پیوست ہوں اور وہ مسلسل جان کنی کی حالت میں رہے، اور اسی سے ایک عاشق کو لطف آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے۔ یہاں حوالے کے طور پر یہ بھی شعر لکھا جا سکتا ہے کہ وہ رقص طے خنجرے سے فاق کیا ہے، مقتل میں مچی دھوم سما باندھ دیا ہے۔ کہ عاشق جو ہے جب بھی اسے محبوب کی طرف سے کسی ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ غمگین نہیں ہوتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے وہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا شعر ہے، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جفا، ظلم، ستم، یعنی ظلم و ستم، زود پشیماں کہ جلد شرمندہ ہونے والا، جلد پچھتانے والا، ہائے کلمہ افسوس ہے۔ تو گویا اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ شاعر کہہ رہا ہے، مجھے قتل کرنے کے بعد محبوب نے ظلم و ستم سے توبہ کر لی ہے کہ آئندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، اس کے جلد پچھتانے اور شرمسار ہونے پر مجھے افسوس ہے۔ تو گویا عاشق جب عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے، روایتی مضمون اس میں پیش کیا گیا ہے، قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد محبوب اس پر جفائیں روا رکھتا ہے، ظلم و ستم کا اسے نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اداؤں کے تیر، نگاہوں کے تیروں سے اس کا دل، جگر سب کچھ چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک حد تک تو عاشق برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب عاشق کی برداشت سے ہر چیز باہر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ تمام ظلم و ستم اس ساس پر برداشت کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس کے محبوب کو اس پر رحم آئے گا اور وہ ظلم و ستم چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس پر ظلم و ستم ہی کرتا رہتا ہے، اور پھر آخر کار عاشق اس کے ظلم و ستم کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو اب مرنے کے بعد جب محبوب دیکھتا ہے کہ عاشق مر چکا ہے میرے ظلم و ستم کی وجہ سے، تو اسے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اس کی موت کا سبب، اس کی موت کا باعث میں بنا ہوں۔ تو پھر وہ پچھتاتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کو ظلم کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ کہ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، بقول شاعر، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، تجھے ہے زندگی لاؤں کہاں سے۔ تو عاشق کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے قتل ہونے کے بعد محبوب نے اب ظلم و ستم سے توبہ کر لی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنائے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، نہ اداؤں سے نہ نگاہوں سے۔ تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ محبوب کے اتنی جلدی شرمسار ہونے پر، اتنی جلدی پچھتانے پر اسے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، یا طنز کے طور پر بھی وہ کہہ رہا ہے یہاں کہ مجھے افسوس ہے کہ اتنی جلد وہ شرمسار ہو گیا کہ میں قتل ہو گیا ہوں، اور میرے قتل ہونے کے بعد، میرے مرنے کے بعد اسے اپنے اس عمل پر پشیمانی ہے، وہ شرمسار ہے کہ کاش وہ اتنی جلدی شرمسار نہ ہوتا، اتنی جلدی شرمندہ نہ ہوتا۔ کہ بقول شاعر، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔
تو گویا یہی حالت ہوئی ہے، اسے خبر ہونے تک عاشق تو خاک ہو چکا ہے۔ اب کیا تھا کہ اب عاشق کے بعد رقیبوں کی باری تھی کہ اب رقیبوں نے اس کے ظلم و ستم سہنے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جانا تھا کہ رقیب اپنے عشق میں سچے نہیں، جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ظلم برداشت نہ کر سکتے، وہ اس کے ظلم نہ سہتے۔ اب جب رقیبوں کی باری تھی تو اب عاشق نے توبہ کر لی ہے کہ آج کے بعد وہ کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ یہاں حوالے کے طور پر اس شعر میں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں: جان لے کر سلیم سندو کی، جان لے کر سلیم سندو کی، کہہ رہے ہیں قتال چھوڑا ہے۔ اب اس کے بعد 7واں شعر: حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف کلمہ افسوس ہے، افسوس کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ چار گرا یعنی چار ہاتھ، معمولی سا کپڑا، تھوڑا سا کپڑا، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ گریباں قمیص کے گلے کے کپڑے کو کہا جاتا ہے گریباں۔ تو یہاں اس شعر کا بامحاورہ ترجمہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر مجھے شدید افسوس ہے جو کسی عاشق کے گریباں کا کپڑا ہو، کیونکہ عاشق بار بار دیوانگی کے عالم میں اپنا گریباں چاک کر دیتے ہیں، بار بار اپنا گریباں پھاڑتے رہتے ہیں۔ تو یہاں اس شعر میں شاعر نے اردو غزل کا سب سے بڑا روایتی مضمون پیش کیا ہے کہ ایک عاشق جب عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اس پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب اس کا عشق جنون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ جنون اور دیوانگی کے عالم میں شاعر سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے، سر میں خاک ڈالی اور گلے کا کپڑا گریباں چاک کر دیا، اور پھر گریباں چاک کر کے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاتا ہے کہ بقول شاعر جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، صحنے گل چھوڑ چلا دل میرا پاگل نکلا۔ تو اسی طرح شاعر جو ہے، عاشق جو ہے، وہ اپنا گریباں پھاڑتا ہے دیوانگی کے عالم میں اور جنگلوں اور صحراؤں کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ پھر اس کے ہمدرد، اس کے خیر خواہ، عزیز و قارب اسے پکڑ کر لے آتے ہیں، اس کے گریباں کو سیتے ہیں، اس کے اس جنون میں، اس کیفیت میں کمی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن عاشق بار بار عاشق پر جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنا گریباں پھاڑتا ہے، پھر جنگلوں اور صحراؤں کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ ساری عمر اس کے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ جیسے حیدر علی آتش کا شعر ہے: ہمیشہ میں نے گریباں کو اپنے چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو اپنے چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ تو یہی صورتحال عاشق کے ساتھ تمام زندگی چلتی رہتی ہے کہ اس کے عزیز و اقارب اس کا گریباں سیتے ہیں، قمیص کا گلا سیتے ہیں، وہ پھاڑتا ہے، اس کے جنون میں کمی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اسے جو ہی موقع ملتا ہے وہ پھر اپنا گریباں پھاڑتا ہے، پھر جنگلوں اور صحراؤں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی اس کیفیت میں کمی واقع نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے خیر خواہ، اس کے ہمدرد اسے پابند سلاسل بھی کر دیتے ہیں، بیڑیاں پہنا دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات عاشق دیوانگی کے عالم میں بیڑیاں بھی توڑ دیتا ہے کہ بقول شاعر گر کیا ناسے نے مجھ کو قید، اچھا یوں سہی، گر کیا ناسے نے مجھ کو قید یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ کہ بقول شاعر زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اسا شفتہ سری کا، کہ عاشق کہتا ہے کہ تم نے بیڑیاں پہنائی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میرے اس جنون میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ایک ہی علاج ہے میرا، وہ کیا ہے کہ مجھے میرے سر میں جہاں یہ عشق سمایا ہوا ہے سر پھوڑ دیا جائے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو گویا یہاں اس شعر میں شاعر عاشق کے
اس کپڑے پر افسوس کرتا ہے کہ جو اس کے گلے کا گریباں کا کپڑا بناؤ کہ ساری عمر وہ گریباں کے کپڑے کو چاک چاک کرتا رہتا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب اسے سینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا علاج ان سے وہ نہیں پاتا۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، یہ غزل مکمل ہوئی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ۔